مدہو نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 14، رکوع نمبر ہے 15 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 66 اور 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور بے شک وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام جانوروں میں لعبرہ البتہ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ نسقیکم پلاتے ہیں ہم تم کو مما ان چیزوں میں سے فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں، من بین فرث گوبر ودمن اور خون کے درمیان میں سے، کیا بلا؟ لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغن جو شیریں ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے، اچھا لگتا ہے پینے والوں کے لیے۔ سائغ کا اصل معنی ہوتا ہے وہ چیز جو آرام سے کیا ہو جائے، ہضم ہو جائے، جو زود ہضم ہے پینے والوں کے لیے۔ ومن ثمرات النخیل اور پھلوں میں سے النخیل کھجوریں، والاعناب اور انگور، تتخذون منہ سکرا بناتے ہو تم اس سے سکرا نشہ آور چیز، ورزقا حسنا اور عمدہ رزق، ان فی ذالک بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں میں یہ بات ارشاد فرما رہی ہیں کہ اور نہیں تو تم کم از کم اللہ کی دوسری مخلوقات یعنی جانوروں سے ہی عبرت حاصل کرو۔ پیچھے چونکہ بتوں کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جنت تو ہماری ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، یعنی مشرکین بھی کہا کرتے تھے اول تو مرنا نہیں ہے، اگر مر گئے تو مر کے جینا نہیں ہے، اگر مر کے جی گئے تو ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ کیونکہ بہت سارے مشرکین دوسرے اور تیسرے جنم کے قائل تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ آج کا تو چلا نہیں آ رہا، ہزاروں سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے مریں گے، مر کے جئیں گے تو کسی اور جنم میں آ جائیں گے، جو نیک کام کرے گا اچھے جانوروں کی شکل میں آ جائے گا، جو برے کام کرے گا وہ برے جانوروں کی شکل میں آ جائے گا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا، آسمان سے پانی اتارنے کی طرف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور نہیں تو کم از کم جانوروں کو دیکھ کر شرم حاصل کر لو کہ ہم نے جانوروں کے اندر سے تمہیں تازہ دودھ مہیا کیا۔ اب سائنس بھی یہی بات کہتی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن میں تو ظاہری سی بات ہے پہلے سے ہی بات موجود ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ جو چارہ جانور کھاتا ہے وہ کھانے کے بعد انسان کے اور جانور کے جس وقت اس کے اندر معدے کے اندر جاتا ہے، اوجڑی کے اندر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ گوبر کی شکل میں بنتا ہے اور ایک حصہ خون کی شکل میں بنتا ہے۔ پھر گوبر کو جس وقت چھانا جاتا ہے اس سے دو حصے بن جاتے ہیں، ایک لیکوڈ شکل میں جسے ہم چھوٹا پیشاب کہہ دیتے ہیں، اور ایک بڑی شکل میں جسے ہم گوبر کہہ دیتے ہیں۔ اور خون کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی خون کو بلویا جاتا ہے، جیسے مدھانی کے اندر بلوتے ہیں نا، اس طریقے سے اللہ رب العزت خون کو بلوتے ہیں۔ اس خون کو بلونے کے بعد اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ دودھ نکلتا ہے، اور پھر یہ دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے تھنوں میں پہنچاتے ہیں، وہاں سے اللہ رب العزت یہ دودھ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ سائنس یہ کہتی ہے، اور قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارخانہ ہے، کتنی بڑی فیکٹری ہے کہ اللہ رب العزت صاف ستھرا دودھ، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش ہوتی ہے، خون کی آمیزش ہو یا پیشاب کی آمیزش ہو، نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی سمیل ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، نہیں گوبر کی بدبو آ رہی ہو، نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چارے سے، اسی سبزے سے خون بھی پیدا کیا، اسی سے گوبر بھی پیدا کیا، اسی سے پیشاب چھوٹا بھی پیدا کیا، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ بھی پیدا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عبرت ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے تمہارے لیے، اس کو سمجھیں۔ اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے میرے دوستو۔ نسقیکم مما فی بطونی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے جانوروں میں سے تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث، گوبر، و دم، اور خون، لبنن، خالص، سائغن، اور پھر پینے سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ دودھ پیتا ہے انسان، حقیقت میں دودھ ہو، 2 نمبر دودھ نہ ہو، ڈبے والا دودھ نہ ہو، یہ بھی شرط ہے، 2 نمبر دودھ نہ ہو، سمجھے، پانی سے مکس پانی کا وہ دودھ نہ ہو، یا پاؤڈر شوڈر جیسے لوگ ڈال دیتے ہیں۔ خالص دودھ، آپ یقین کریں خالص دودھ کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ خالص دودھ بندہ پیتا ہے وہ خود میٹھا ہوتا ہے، اس کو چینی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا نظام بنایا۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن ثمرات، اور اللہ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ کتنے پھل ہیں؟ 2 پھلوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، چونکہ آگے ان 2 پھلوں سے متعلق ہی بات تھی، اس لیے اللہ نے 2 پھلوں کا تذکرہ کیا، ورنہ دنیا میں بے شمار پھل ہیں اور طرح طرح کے پھل ہیں۔ اب سیزن آ گیا پھلوں کا، اب سارا سال یہ گرمیوں کا جو سیزن ہوگا، طرح طرح کے پھل دیکھنے کو ملیں گے، ایسے ایسے پھل جن کو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثمرات، اور پھلوں میں سے اللہ نے تمہیں پھل عطا کیے، ان میں کھجور اللہ نے عطا کی، والاعناب، اور انگور اللہ نے عطا کیے ہیں۔ کھجور کتنا بڑا پھل ہے، ایک کھجور میں ایک روٹی کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنا طاقتور بنایا، ایک کھجور کے دانے میں 80 کیلوریز ہوتی ہیں، اور ایک روٹی کے اندر 80 کیلوریز ہوتی ہیں، اور ایک انگور کے دانے میں ایک پراٹھے کی طاقت ہوتی ہے، اور پراٹھے کے اندر 180 170 کیلوریز ہوتی ہیں، انگور کے ایک دانے میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں، 200 کیلوریز ایک دانے میں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اتنے طاقتور یہ پھل بنائے، اس لیے اللہ رب العزت نے کا تذکرہ کیا۔ اور کھجور کو ویسے بھی بڑا عمدہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں بے برکتی نہیں آ سکتی جس گھر میں کھجور ہو، اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی جس گھر میں کیا ہو؟ کھجور ہو۔ عربوں میں تو کھجور رکھنے کا ویسے رواج تھا، ہمارے ہاں تو اجمیوں میں تو رواج ہے ہی نہیں ہے، نہ کھجور کھانے کا ہے نہ کھجور رکھنے کا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے صبح نہار منہ خالی پیٹ عجبہ کھجور کے 7 دانے کھا لیے، خود رسول اللہ فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، اور خاص طور پہ دل کی بیماری، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا جو خالی پیٹ روزانہ 7 دانے عجبہ کھجور کے کھاتا ہے۔ یہ خود رسول اللہ نے بیان فرمایا، یہ کوئی عام آدمی نے، کسی سائنٹسٹ نے نہیں بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس گھر کے اندر کھجور ہوگی اس میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ بات نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں چونکہ رواج نہیں ہے اس لیے لڑ رہے ہیں، عرب دیکھ لو رجے پڑے ہیں کیونکہ ہر گھر میں کھجور ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ لوگ جو عربوں سے منسلک ہیں، یہ دبئی والے لوگ، یہ عرب تو نہیں ہیں، یہ تو عربوں سے منسلک ہو گئے، ان کی اولادیں عربی آئے، ورنہ اصلی عربی تو نہیں ہے۔ عرب تو ایک ہی جزیرۃ العرب سعودی عرب ہے، لیکن یہ لوگ بھی رجے پڑے ہیں کیونکہ یہ بھی کھجوریں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رواج ہونا چاہیے، گھروں کے اندر کھجور ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے میرے دوستو اس کے 2 حصے بیان کیے، ذرا غور کرنا۔ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، بناتے ہو تم اس سے سکرا، نشہ آور چیز۔ نشہ آور چیز اس زمانے میں کیا بنتی تھی بھلا؟ شراب، ایک ہی چیز بنتی تھی نا، شراب۔ دوسرا بنتا تھا نبیذ، نبیذ اور چیز ہوتی ہے، شراب اور چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کو چونکہ کھجور کا تذکرہ ہوا، نبیذ کے بارے میں بتاتا ہوں اور شراب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ورزقا حسنا، اور رزقا حسنا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں ان پھلوں سے رزق حسنا بھی عطا کیا۔ اب بظاہر اس آیت مبارکہ سے ذرا شرعی مسئلہ سمجھ لیں، بظاہر اس آیت مبارکہ سے شراب کا حلال ہونا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ خود فرمانے کہ تم بناتے ہو اس سے نشہ آور چیز یعنی شراب، ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق۔ نہیں سمجھے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شراب کسی زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ حلال ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی شخص یہ آیت مبارکہ شراب کے حلال ہونے پہ پیش کرے تو اس کی بات کو فوراً تسلیم کریں، مانیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو 3 آیتیں اور بھی سنا دیں
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتیں اور بھی قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، اور وہ آیتیں ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان سے پہلے نازل ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا اور واضح حرمت کو بیان فرمایا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 7ویں پارے کے دوسرے رکوع کی دوسری آیت مبارکہ اللہ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لی، دوسری بات یہاں پر ذرا غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ منہ سکرا و رزق حسنا، کہ بناتے ہو تم اس سے شراب اور رزق حسنا۔ اس آیت میں بھی اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بے شک تم اس سے شراب بناتے ہو، لیکن رزق حسنا جو ہے وہ شراب سے بہتر ہے۔ اللہ نے سکرن حسنن نہیں فرمایا، نہیں سمجھے؟ اللہ نے سکرن حسن نہیں فرمایا کہ تم بہترین نشہ بناتے ہو، بلکہ سکرن کے ساتھ کوئی صفت ذکر نہیں کی، رزقن کے ساتھ صفت ذکر کی ہے کہ نشہ بنانے سے بہتر ہے کہ تم اس سے کیا حاصل کرو؟ عمدہ رزق حاصل کرو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ نشہ بنانے سے بہتر ہے کہ تم اس سے کیا حاصل کرو؟ عمدہ رزق حاصل کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رزقن حسنا بیان کیا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ساکرن کا معنی کیا جائے شراب، اور رزقن حسنا کا مطلب کیا کیا جائے؟ مطلب بیان کیا جائے نبیذ، کہ شراب بنانے سے بہتر ہے کہ تم نبیذ بناؤ۔ اب نبیذ کیا چیز ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ نبیذ اور شراب میں تھوڑا سا فرق ہے، نبیذ اور شراب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق ہے کس کا؟ نشے کا۔ ورنہ نبیذ جو ہے وہ شراب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ نبیذ اور شراب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ ہے نشے کا، ورنہ نبیذ جو ہے وہ شراب سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہوتا ہے۔ رات کو کھجوریں پانی میں ڈال کے بھگو دی جائیں، اور صبح ان کو کیا کر لیا جائے؟ پی لیا جائے۔ رات کو کھجوریں شراب پانی کے اندر ڈال کر کیا کر دی جائیں؟ رکھ دی جائیں، اور صبح کو ان کو پی لیا جائے۔ وہ اپنے اپنی ہمت کے برابر کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے۔ 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، 6 رکھ لیں، 7 رکھ لیں، 7 رکھنے تک کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کھجوریں بھگویا کرتے تھے۔ اور یہ نبیذ، اس کے بارے میں 2 باتیں اور سن لیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اہتمام کے ساتھ بغیر ناغہ کیے استعمال فرمایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت تھی؟ ایک روایت میں آتا ہے 40 مردوں کے برابر اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی، اور ایک روایت میں 400 مردوں کے برابر بھی آتا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا استعمال کیا کرتے تھے؟ نبیذ باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور مزے کی آپ کو بات سنا دوں، پہلے آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری محسوس ہو سکتی تھی، یا آپ علیہ السلام کو ضرورت تھی کہ آپ علیہ السلام جبرائیل کے سامنے یہ بات رکھیں؟ باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کے پاس 40 مردوں کی طاقت تھی، لیکن جسم میں کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ جسم تو گوشت پوست کا بنا ہے نا۔ وہ تو بڑے بڑے جو طاقتور ہوتے ہیں، رستم جیسے لوگ، ان کو بھی کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یا جبرائیل مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ہاتھ پیغام بھیجا اور نبیذ تمر استعمال کرنے کا حکم دیا۔ یہ نبیذ تمر جس کو کھجوروں کا، اب یہاں پر کوئی اسی کی کوئی تشریح کرے اس حدیث مبارکہ کی، میں اس کی تشریح یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو خود سے ضرورت نہیں تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ تحفہ اپنی امت کے لیے مانگا تھا اور اپنی امت کو عطا کر دیا، اور ہم لوگ اس سے محروم ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، محروم۔ ہم سمجھتے ہیں گرمی ہو جائے گی، ہائی یہ ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی، یہ کھجور کو پانی میں ڈال کے رکھیں، نہ کمزوری نہ گرمی ہوتی ہے نہ اس سے شوگر ہوتی ہے، کیونکہ صحیح رات پڑی رہنے سے اس کا میٹھا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں اتنی کیلوریز رہتی بھی نہیں ہے، اور وہ ساری طاقت پانی کیا کر لیتا ہے؟ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ساری زندگی اس کو استعمال فرمایا، ناغہ نہیں کیا آپ نے کبھی بھی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھدار ہے، عقل مند لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔
اللہ